تجارت سود کی طرح نہیں ہے. تجارت میں نقد رقم کا تبادلہ ہوتا ہے جبکہ سود میں نہیں ہوتا. تجارت میں نفع اور نقصان کا امکان رہتا ہے. سود میں ایک کا نفع یقینی ہوتا ہے اور دوسرے فریق کے نفع اور نقصان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ تجارت کو تو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا، اس لیے وہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں حرمت سود کے عقلی دلائل لکھے ہیں. انہوں نے پہلے نمبر پر یہ بالکل صحیح لکھا ہے کہ سود کی رقم آخر کس چیز کا معاوضہ ہوتی ہے بجز مفت خوری کی بدترین شکل کہ یہ اور کیا ہے. یہ تفسیر ماجدی کی روایت ہے. اور سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، سیدنا عبداللہ ابن سلام سے ملاقات کی. انہوں نے فرمایا کہ تم ایسی سرزمین میں رہتے ہو جہاں سود کا لین دین رواج پائے ہوئے. جب کسی پر کچھ قرض ہو پھر وہ تمہیں بھوسے کا ایک گٹھڑ یا جو کی گٹھڑی یا رسی میں بندھی ہوئی سبزی بھی دینا چاہے تو اس کو مت لینا کیونکہ وہ سود ہے. بخاری کی روایت. تو ذرا غور کیجئے گا، جب کسی پر کچھ قرض ہو پھر وہ تمہیں بھوسے کا ایک گٹھڑ یا جو کی گٹھڑی یا رسی میں بندھی ہوئی سبزی بھی دینا چاہے تو اسے مت لینا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ قرض لیا ہے. وہ قرض اگر سود کا ہے تو ظاہر ہے کہ سود کے اثرات آئیں گے. اور جو لوگ سودی کاغذات لکھتے ہیں، اس کی فائلیں بنا کر رکھتے ہیں، وہ سودی لین دین کی فرموں، کمپنیوں اور بینکوں میں کام کرتے ہیں. اور وہ جو سود لیتے اور دیتے ہیں اور اپنے بارے میں غور کر لیں کہ کیسے لعنت کے کاموں میں مشغول ہیں اور کیسے وہ گناہ کی مدد کر رہے ہیں. گناہ کی مدد کرنا بھی حرام ہے، اور جس نوکری میں گناہ پڑے وہ بھی حرام ہے، اس کی تنخواہ بھی حرام ہے. سود کا لین دین کرنے والوں اور زیادہ آمدنی کی خواہش رکھنے والوں کو مفتیوں کی بات ناگوار تو لگتی ہے مگر حق تو کہنا ہی پڑتا ہے. یہ تفسیر انوار البیان کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 419. لوگ کہتے ہیں کہ اب تو علماء نے فتاویٰ دے دیے ہیں اور فتاویٰ کے بعد اب تو سود جائز ہی ہے اور یہ تو اسلامی بینکاری ہے. سوچیں، یہودی بھی کہتا ہے آؤ اسلامی بینکاری کر لو، یہ سود نہیں ہے، یہ تو آپ کا منافع ہے. بھئی آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں، سود تو سود ہی ہے. انٹرسٹ رکھیں، مارک اپ رکھیں، نفع رکھیں، ناموں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زہر کی بوتل پہ آپ شہد کا لیبل لگا لیں تو شہد تھوڑی بن جائے گا. زہر تو زہر ہے. جب شہد کے لیبل والا زہر اگر کوئی کھائے گا تو کیا وفات نہیں پائے گا؟ زہر کا اثر نہیں ہوگا؟ سود تو سود ہی ہے. اس پر بڑے بڑے مفتی بھی فتاویٰ دے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا.